عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے پورا گوشت بچا لیا ہے سوائے اس دستی کے گوشت کے، تم نے سارا بچا لیا، وہ ختم نہیں ہوا جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا۔ کیا ایک سٹینڈرڈ دے دیا امت کے لیے کہ دیکھو جو تم آگے بھیج دیتے ہو نا، جو تم کسی دوسرے کو دے دیتے ہو، اصل میں تمہاری انویسٹمنٹ وہ ہے۔ عیسی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا وہ 3 گولڈ کے وہ پائلز پڑے ہوئے اور 4 لوگ مرے ہوئے، ایک ان کا ساتھی اور 3 گھوڑ سوار۔ تو اس سب کو نا گزر گئے اور پیچھے دیکھ کے کہا کہ ہاکذا تفعل دنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ دس از واٹ ایگزیکٹلی the world and the wealth does to its lovers۔ انسان کا دل وہاں ہے جہاں اس نے زیادہ انویسٹ کیا ہے، تو جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے اس کا مرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ اگر کینیڈا کے لیے اپلائی کریں اور آپ نے وہاں پہ بہت کچھ ارینج کر رکھا ہو، تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یار بس میں جلدی سے نکلوں اور وہاں پہنچوں، کیونکہ میری ساری انویسٹمنٹس وہاں کی ہیں۔ تو اگر آپ نے جنت کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو کبھی خواہش ہوگی کہ بھئی کبھی مطلب وہاں پہ بھی پہنچوں۔ یا من لقلبی شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني۔ السلام علیکم سلمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت وعلیکم سے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری ملاقات کوائٹ فریکوینٹ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سال کے بعد ہی یوزلی مل پا رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم 6 مہینے بعد۔ خیریت سے آپ کا ٹائم گزر ہے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، رمضان کی برکت سے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی الحمدللہ، رمضان بابرکتوں والا مہینہ ہے تو اس کی ایک یہ برکت بھی ہے الحمدللہ۔ رمضان کی تیاری کیسی چل رہی ہے ابھی تک؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، صحیح۔ الحمدللہ۔ رمضان آپ اسلام آباد نہیں گزارتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے، میرا 5واں رمضان ہوگا اسلام آباد میں۔ اچھا، زبردست۔ جب میں یہاں موو نہیں ہوا تھا پھر بھی میں ایک دفعہ شاہ اللہ دتا کے پاس میں نے ایک گھر لیا، اچھا، اور اس میں ہم نے سیٹنگ کی اور ہم نے بہت کم سامان کے ساتھ اپنا پورا رمضان وہاں گزارا۔ اوکے الحمدللہ۔ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ یوزلی رمضان کا اسکیجول کس طرح کا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آپ لوگ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ انگیج کرتے ہیں؟ ہماری سرگرمیاں بہت کم ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں مطلب کافی سلو ڈاؤن کریں، اور دوسرے عشرے کے شروع ہونے مطلب اس کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 17-18 رمضان تک کافی سلو ڈاؤن کر لیں، کافی بالکل روک دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بس ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کم رکھیں۔ اچھا، ہمارا تو یہ، ہم اپنے آفس میں بھی بالکل بریک دیتے ہیں، صحیح۔ لیکن لوگ پھر اپنی جیسے اپنا غور و فکر ہے، تدبر ہے۔ آپ کوئی پراپر ٹائم نکالتے ہیں ڈیلی بیسس پہ غور و فکر تدبر کے لیے، یا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یا آتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے؟ یعنی آپ پرسنلی کیا کرتے ہیں؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کو حد سے زیادہ بڑھنے نہ دوں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو پبلک کے ساتھ ٹائم ہے اور جو میرا سالیٹیوڈ کا ٹائم ہے اس کا بیلنس مینٹین رہے، میں اوور آکیوپائی نہ ہونے دوں اپنے آپ کو، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ تو اگر میرے کوئی ٹریول ہے اور اس میں بیک ٹو بیک بہت سارے پروگرامز ہیں تو اس کے بعد پھر فوری طور پر میں ایک تھوڑا سا بریک لیتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے تو کبھی کبھار نا جب آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ کین یو سے نو، یعنی پھر آپ کو میرے خیال سے بہت ساری جو ریکویسٹ آتی ہوں گی ان کو تھوڑا سا ڈینائی بھی کرنا ہوگا کہ جی میں بیزی ہوں، میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں۔ تو ایسا بھی آپ کرتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، یا اگر کوئی ریکویسٹ آ جاتی ہے کہ جی آپ کی ضرورت ہے یا آپ یہاں پہ کوئی لیکچر دیں یا جو بھی چیز ہوتی ہے، تو آئی مین ڈو یو اکوموڈیٹ دیٹ اور یو سے نہیں جی میں بہت بیزی، میں نے بہت زیادہ اوور ٹائرنگ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، آئی جسٹ نیڈ ٹو ریلیکس فار اے بٹ ناؤ؟ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی انوائٹ آئے اس کو ہم رسپونڈ کریں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ مطلب اس کا ایک پورا پروسیس ہے، لیکن الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ساری ہینڈل ہو جاتی ہیں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر میں نہیں کر سکتا تو پھر میری ٹیم میں سے کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ایک ٹرینر ہیں، وہ ٹائم مینجمنٹ بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ، تو اس میں ٹائم کوارڈرنٹس ہیں، Q1 Q2 Q3 Q4، تو اس میں وہی پڑھا جاتا ہے کہ آئیڈیلی سکسیزفل لوگ Q2 میں رہتے ہیں، جس میں امپورٹنٹ کام ہو بٹ ارجنٹ نہ ہو، تو ارجنسی لائف میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وی سو دیم آلویز ان این ارجنسی ان کو نا۔ تو ان کو اسٹوڈنٹس نے پوچھا بھی سی کہ استاذ آپ خود تو کہتے ہیں کہ Q2 میں رہیں، بٹ وی ہیو سین یو اوور ایئرز دیٹ یو آر ان Q1 رننگ آل دا ٹائم اور وہ سارا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا،
یہ پرابلم ہے، اور واقعی میں اپنے آپ کو اوور آکوپائی کرنا یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے نا ٹو بگن ود، میں آج ایک بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں تھا. وہاں پہ جب لیکچر ہو گیا تو جو لیڈنگ فیکلٹی ہے ان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے آفٹر دا لیکچر گپ شپ ہوتی ہے، چائے شائے. تو اس میں ہماری امت کی زوال کی باتیں ہو رہی تھیں اور بچوں کی تربیت نہ ہونے کی باتیں، اور مجھ سے کویشچن پوچھا کہ ہم ٹیچرز یا ہم جو ڈین ہیں یا ریکٹر پروریکٹر ہیں، وائس چانسلر، ہم کیا کریں اپنے اوپر کام کہ بچوں کی اچھی اصلاح و تربیت کر سکیں. خیر، اس کنورسیشن میں بڑا حیران ہوا کہ جو تقریباً سب کا ہی جو امت کے زوال کا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم تھا کہ امت کیوں زوال کا شکار ہے، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں کی، ہم نے ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا. تو میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے کہ ہماری جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریزالو اے پرابلم از ٹو نو دس از پرابلم، اور پھر اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ مسئلے، جیسے مکینک اچھا وہی ہوتا ہے جو گاڑی میں کہتے ہیں ہاں جب مسئلہ گاڑی میں بش کا مسئلہ ہے یا فلاں چیز کا مسئلہ ہے. تو اس میں میں چاہتا ہوں ہم اس کنورسیشن سے اپنی بات انشاءاللہ شروع کریں. آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ امت کا زوال اس لیے ہے کہ ہمارے پاس مال کم ہے، یا ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کم ہیں، یا ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بحری جہاز، یا ہمارے پاس شاید میٹا نہیں ہے، یا ٹویٹر نہیں ہے، یا انسٹاگرام کے اونرز ہم نہیں ہیں، اس لیے امت کا زوال ہے، یا کوئی اور ریزن ہے امت کے زوال کی؟ جی، یہ میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی تو کم از کم نہیں ہے امت کے زوال کی وجہ، اور مال بھی نہیں ہے امت کے زوال کی وجہ. اور امت کے زوال کی وجہ میرے خیال میں ایمان اور کیریکٹر کرائسس اور ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس وقت تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ مروبیت ہے، بڑا مسئلہ ہے مروبیت. آپ دیکھیے گا کہ گریٹ جو ہے وہ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بول دیتے ہیں گریٹ. اوسم کتنا بڑا لفظ ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اوسم بول دیتے ہیں. تو گریٹ کون ہے، مطلب ہو از گریٹسٹ اور گریٹ. تو گریٹ کا لفظ کہاں لگنا چاہیے؟ عظمت، عظیم، زبردست. یہ زبردست کا لفظ کتنا بڑا لفظ ہے. العزیز ہم کن چیزوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں؟ ہمیں کوئی اچھی گاڑی نظر آ جائے ہم کہتے ہیں زبردست، ہمیں کسی بندے کی کوئی کسی کی شرٹ ہمیں اچھی لگے ہم کہتے ہیں گریٹ. تو اب جب ہمیں میٹیریل میں گریٹنس کے پہلو نظر آنے لگیں، کسی کے گلاسز گریٹ ہو رہے ہیں، کسی کی شرٹ اچھی گریٹ ہو رہی ہے، کسی کی گاڑی العزیز ہو رہی ہے، جید ہو رہی ہے، تو اب اس کے مطلب پھر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عظمت اور گریٹنس کی جو اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کن چیزوں میں ہے، اور وہ کہاں اسے گریٹنس ڈھونڈنی چاہیے. وہ مٹیریل تھنگس کے اندر چیزوں کو دیکھتا. اور میں آپ کو میں آپ سے پوچھوں گا، اور میرا انالیسس یہ ہے، میں نے نا شاذ و نادر کسی شخص کو دیکھا ہے جو باہر سے گھوم پھر کے آیا ہے، اور وہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، اور وہ باہر میں جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے انسپائرڈ نہیں ہے. میں نے اس کے کانٹریری نوٹس کیا کہ جو باہر سے چکر لگا کے آ جاتا ہے یا کچھ سال گزار کے آ جاتا ہے، اس کی زبان پہ ہر ٹائم پاکستانیوں کی برائی اور باہر کی تعریفیں کہ وہ جنت ہے اور تم لوگ جہنم میں رہ رہے ہو. تو یہی مرغوبیت کیا نہیں ہے؟ جی بالکل. مروبیت یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ اس سے زیادہ بڑا سمجھنا شروع کر دیں جتنی وہ ہے. مطلب ایک چیز کو آپ اس کی اہمیت اور اس کی جیسے دل میں اس کا او ہو جانا نا، آپ کسی چیز کے او میں ہو گئے، جسے ہم او اسٹرک ہونا کہتے ہیں. مروبیت از او اسٹرک، اسٹیٹ آف، جیسے آپ اسٹیٹ آف او. تو ہم سب کو جس کے او میں رہنا چاہیے وہ اللہ کا او ہے. جب دل میں اللہ کا او، جب انسان اللہ کے او میں ہوتا ہے تو یہ تقویٰ کی اسٹیٹ ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ. لیکن جب وہ چیزوں کی او میں ہے، چیزوں کا نقش، چیزوں کا روب، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہے،
میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں. دیکھیے ایک ہم سب کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے, ایک صلاحیت ہونی چاہیے چیزوں کی ایستھیٹکس کو سمجھنا, پہچاننا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کو پہچاننا کہ ہاں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر کوئی مٹیریل چیز بھی ہے تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے, لیکن اس چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں, اس چیز کی حسرت میں نہ جائیں. جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو اس بیسس پر اہم نہ جانیں کیونکہ اس کے پاس تو فلاں گاڑی ہے, اس کے پاس تو فلاں چیز ہے. تو یہ جو فائن لائن ہے نا, یہ فائن لائن مینٹین نہیں ہو پاتی. ہمارے ہاں تو عزت اور ذلت کا مقدار ہی یہ V8 ہے اور آئی فون ہے اور بڑا گھر ہے. جس رشتہ دار کے پاس اگر مال نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار نہ ہی آئے تو اچھا ہے, اور جس رشتہ دار کے بہت زیادہ مال ہے تو اس کو بار بار انویٹیشنز بھیجنا, اس سے یہ تو یعنی کیا کریں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کیسے نکلا جائے اس سے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس کے سرکل آف فرینڈز میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے فائنینشیلی کافی نیچے ہو اور اس کو وہ دیکھتا ہو, اس سے وہ ملتا ہو, اس کے گھر پہ جاتا ہو, اس کو اپنے گھر پہ بلاتا ہو. ایسے لوگ رشتہ داروں میں ہیں, ایسے لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہیں, ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہیں. آپ انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ان کو بھی اس طرح بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے برا ولیمے کی دعوت, سب سے بری ولیمہ وہ ہے جس میں کوئی غریب آدمی شریک نہ ہو سکے, جس میں سارے پیسے والے, سارے تم نے بڑے بڑے لوگوں کو گیدر کیا ہے لیکن اس میں غریب آدمی کوئی بھی تمہیں اس دعوت میں ایک بھی نہیں تھا. تو یہ ہماری جو اس وقت مارکیٹ نے سیگمنٹیشن کی ہے یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن مسلمان نے اپنے ذہن میں سوسائٹی کی سیگمنٹیشن کر رکھی ہے اور وہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے اندر موو کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اچھا, یہ جو ابھی سر نے بات کی ہے تو اگر بندہ غور کرے یہ تو گھر گھر کی بات ہے. ہمارے ہاں برعکس اس کے ولیمہ جتنا دھوم دھام سے ہو, جتنی ایلیٹ کلاس آئے, اتنا ہی ہم لوگ نا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ماشاء اللہ وی ریلی پیڈ آف اور ہم نے ٹھیک ٹھاک جو ہے دھوم دھام کے ہم نے ولیمہ کیا. تو یو نو ایٹ ٹائمس یو نو وٹ آئی فیل کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بجائے, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے جب دوسروں کی طرف دیکھتا ہے نا تو وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار نا پہلے when I was coming to دین تو قرآن جب پڑھتا تھا نا تو مجھے بار بار نا مجھے بھی یہی اشکال آتا تھا, کنفیوژن ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو نا سٹوریز بتاتے ہیں, نریشنز ملتی ہیں, بنو اسرائیل کے بارے میں اتنا آپ کو بتایا گیا ہے. تو سلف صالحین کہا کرتے تھے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ گویا قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے, یعنی اتنی دفعہ ان کے بارے میں جو ہے ہمیں سٹوریز اور انسیڈنٹس بتائے جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید فرعون سے اوپر کوئی بندہ نہیں ملے گا اس سے بڑا کوئی ظالم ہے, رائٹ. فرعون انا ربکم الاعلی, اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی گئی ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ ایکسپلسٹلی یہ بار بار کہتا تھا کہ ان کے بچوں کو تو ہم ذبح کر دیں گے اور ان کی خواتین کو چھوڑ دیں گے, اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا جس میں آپ کو خواتین نظر آ رہی ہیں. دیر از نو مین الائیو, رائٹ. کوئی ینگ بلڈ ہے ہی نہیں نوجوانوں کا. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں, سبحان اللہ. میں کچھ عرصہ پہلے ایک عرب کنٹری سے, میں یہاں پہ میں نام ڈیلیبریٹلی نہیں لے رہا, تو میں ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ یار ابو سعد تم جس وقت نکلے نا تب تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز آل رائٹ, کوئی اتنے حالات نہیں بگڑے تھے. اب تو سبحان اللہ منی اسکرٹس پہنی جاتی ہیں ان دا پبلک, بہت برے حالات ہیں اور یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے نا ذہن میں ایک چیز کلک کی. وہ لڑکا مجھے بات بتاتا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو سعد اب جو جنریشن 2000s کے بعد جس نے ہوش سنبھالا ہے, جن کو آپ جن زی کہتے ہیں,
آپ امیجن کریں کہ چلے ہم تو پہلے وہاں پہ رہتے تھے, ہم نے دیکھا, ہم نے وہ وقت بھی دیکھے, سبحان اللہ, یعنی بڑا کمال, مساجد اور یہ وہ بھری ہوئی اور بڑا ایک شاندار ماحول ہوتا تھا. اب جو یہ جو جنریشن ہے, اس نے جب آنکھ کھولی, اس نے دیکھا اچھا یار یہ تو ایسا زبردست ماحول ہے, یو نو, الکوہول, دس اینڈ دیٹ, ایوری تھنگ از سو یو نو کنوینئنٹ ٹو اویل. تو ان کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اب جب آپ دین کی بات کرتے ہو نا ایسے لوگوں کے سامنے, ایسے نوجوانوں کے سامنے, یا ایسے لوگوں کے سامنے جنہوں نے صرف یہی ماحول دیکھا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار دکیا نویسی باتیں ہمارے سامنے نہ کرو, تم کس دنیا میں رہ رہے ہو, یو نو. تو اب بنو اسرائیل کی جب آپ بات کریں, بنو اسرائیل دے ہیٹڈ فرعون اینڈ ہز آرمی ٹو دیئر گٹس, کہ یہ کیسے ظالم ہیں, یعنی ہم سے رات دن کام کرواتے ہیں اور اتنی ہارڈ لیبر کرواتے ہیں کہ آج بھی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیرامڈز بنائے گئے ہیں یہ کسی خلائی مخلوق نے بنائے ہیں, ایلینز آئے تھے, اتنے بڑے بڑے بلاکس جو ہیں کیسے اٹھا کے یہ لوگوں نے اتنے اچھے سیمیٹریکل طریقے سے رکھ دیے. ناؤ امیجن کہ ایسی قوم ہے جس نے دوسری قوم کو, بنو اسرائیل وچ از اے مسلم امہ ایٹ دا ٹائم, انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, رات دن جو ہے ظلم زیادتی کر رہے ہیں, بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں اس امت مسلمہ کو نجات دے دی, اس ظالم سے غرق کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ راتوں رات جو ان کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو کوئی اور نشانی نہ بھی دکھائیں اپنی, یہ نشانی کافی ہے کہ ان کی سر ساری زندگی سجدے میں جھکے رہیں. اے اللہ اتنا بڑا آپ نے جو ہے کام کر دیا ہمارے لیے. ان کو آزادی چاہیے نا کہ وہ کھل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا. اور وہ جو آیت آپ تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو, آئیں میرے پاس آئیں اور اپنے جو ہے جو امتیوں کو لے کے آئیں, کچھ لوگوں کو لے کے آئیں. موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ نے جلدی کیوں مچائی, تو انہوں نے کہا وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا سوال کیا تھا, آپ کے جو امتی ہیں وہ کدھر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم اولائی علی اثری. اثر کا مطلب ہوتا ہے کہ یو نو دے آر فالوئنگ مائی فٹ اسٹیپس. اس کے علماء دو مطلب لیتے ہیں کہ یہ اے اللہ وہ کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے, دے آر جسٹ فالوئنگ می ود ان ہاف این آور, 1 hour, 2 hours, دے ول جسٹ کم بائی, رائٹ. علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم نے اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں, میں اپنا عصا پھینکتا تھا وہ جو ہے سانپ بن گیا, جس کی وجہ سے وہ جو ساحر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن غرق کر دیا گیا. اے اللہ میں مطمئن ہوں, مجھے اطمینان ہے اگر میری امت یا یہ لوگ تھوڑا لیٹ بھی ہو جائیں, اے اللہ آئی ایم سیٹسفائڈ دیٹ دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. اتنا کچھ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب آپ کی ہی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ آپ کے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی امت فتنے میں پڑ گئی ہے, لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہم 2025 میں اگر یہ بات کر رہے ہیں, دیر از ریزن بیہائنڈ اٹ. موسیٰ علیہ السلام جب نیچے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ سامری نے کیا کیا, ان کا جو زیور تھا, جو جیولری تھی, اس کو میلٹ کر کے کیا بنا دیا, گائیں بنا دی. اب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ہاؤ کوئکلی وی گو تھرو سچ پیسیجز اور ہم کنٹمپلیٹ نہیں کرتے. دس کاؤ ایکچولی اٹ واز دا ریلیجیس سمبل آف دی ایجپشنز. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امت مسلمہ اپنی آئیڈینٹی کو بھول کے کسی اور کی آئیڈینٹی کو قبول کر لے, اور جیسے ہی اس نے وہ گائیں بنائی لوگوں نے کیا کیا, عبادت کرنا شروع کر دی. یو نو دیر از اے کائنڈ آف لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ود دی اونر. یعنی ایک جو غلام ہوتا ہے نا اپنے اونر سے نا بڑا یعنی ہیٹریڈ رکھتا ہے کہ یار یہ بڑا کام کروا رہا ہے, بڑا ظالم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی آئیڈیالوجی کو نا وہ اس نے جو ہے نا ہضم کر لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یار تم مسلمان تو کہہ رہے ہو تم ہو, لیکن یو نو لک ایٹ دم, لک ایٹ دا کفار, یو نو لک ایٹ دیئر انفراسٹرکچر. ان کے اسکائی اسکریپرز دیکھو,
ان کے روڈز دیکھو کیسے ہیں. تو اب دیکھیں وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے بات کہی نا کہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پاکستان کو کیا کچھ نہیں کہتے. اینڈ سبحان اللہ, اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ٹیسٹ کیا, اور میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا نا کہ یہ جو نئی جنریشن جو اب آئی تھی, انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہی دیکھا ہوگا کہ بلنگ بلنگ مٹیریلزم بہت زیادہ ہے. بلڈنگز دیکھیں, ان کو دیکھو ٹیکنالوجی میں وہ ناسا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, رائٹ. تو اسی طرح کہ اتنا یعنی دے ور ایکچولی مینٹلی انسلیوڈ کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی بھول گئے تھے. اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تب آپ اپنے ہی دین میں نا ذرا نا وہ کہتے ہیں نا سین میم جیب نکالتے ہیں کہ یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جو اسلام ہے نا بڑا کنفیوزنگ دین ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھیے گا کہ جو گائیں ذبح کرنی ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, یہ کیا ہونا چاہیے. البتہ جب آئیڈیالوجیز کو فالو کرنے کی باری آتی ہے بڑا آسان ہے. وی ٹرائی ٹو ڈریس لائک دیم, وی ٹرائی ٹو ٹاک لائک دیم. ان کی جو بھی اف کرسمس کمس, میری کرسمس کہنے میں کیا مسئلہ ہے, 14 فیب کمس, اس کو منانے میں کیا مسئلہ ہے. تم مسلمانوں تم بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہو. سو آئی تھنک دس از a real problem کہ ہم being a Muslim we have forgotten کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ہم نے جب اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا تو وہی آتا ہے نسوا اللہ فنسیہم, اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بھلا دیا. تو اٹس وارننگ سائن فار دی امہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ریوائیو آور اون آئیڈیالوجی ان دیٹ سینس کہ ہم نہ سیکھیں اور اپنے روٹس کی طرف آئیں انشاءاللہ, تو بہت بہتری ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. یہ جو اتنی تفصیل سے یہ جو پورا واقعہ آپ نے بیان کیا, میں اکثر اس پہ جب سوچتا ہوں اس میں بہت ساری لیسنز ہیں ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس بچھڑے کو معبود بنایا تھا, اس وقت دنیا میں 2 سیپریٹ ریلیجنس اس ایک ایگزامپل کے اندر یونیفائی ہو گئے. یعنی اگر ہم دیکھیں نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم کے اندر جو سب سے زیادہ سینٹرل ویلیو کسی چیز کی ہے وہ ہے گائے, بچھڑا. آج دنیا میں ایک پورا مذہب ہے جو گائے کو سیکرٹ سمجھتا اپنا جی خدا سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دنیا میں ایک اور ریلیجن ہے جو پیسے کو اپنا خدا سمجھتا ہے, گولڈ کو اپنا خدا سمجھتا ہے. گائے کی صورت میں جب گائے گولڈ سے بنائی گئی تو یہ دونوں, یعنی آپ سوچیے ایگریگیرین سوسائٹی کے اندر گائے کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی. اور سونا جس کے پاس تھا, اگر وہ پلاسٹک کرنسی اور کریڈٹ کارڈز اور اس طرح کی پیپر کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو گولڈ کی اشرفیاں اور گولڈ کے دینار ایگزسٹ کرتے تھے. تو وہاں جو اکنامک سسٹم تھا, نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم اور ٹریڈنگ سسٹم, یا کسی کی ویلتھ کا شمار کرنے کے لیے جو چیز موجود تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو پیچھے ہوا کیا ہے. جب پیغمبر کی پریزنس کا اثر کسی قوم سے ختم ہوتا ہے تو وہ اسباب کو مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. اور بینکنگ ہوئی ہے گولڈ کی, اس سوسائٹی نے بینکنگ کی ہے اس گولڈ کی, اور پھر اس کو پرسونیفائی کیا ہے کاؤ کی شکل میں. اور کاؤ کیا ہے, یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام گائے ہے. You're right. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بہت بڑا میسج ہے, مطلب یہ کہ مطلب اللہ کی جو ایک پوری نیچر کی سائیکل ہے جس کے اندر کاؤ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. اور میں تو ابھی چونکہ گائے کی جو اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں, اس کو میں اب سمجھتا ہوں. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہندو کیسے اس جگہ تک پہنچے کہ انہوں نے گائے کو مطلب اتنی مطلب وہ تو خیر پھر ایک لمٹ ہی کراس کر گئے کہ وہ خدا ہی بنا لیا اسے. تو اللہ تعالیٰ شرک خفی سے بھی اور شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اچھا سلمان بھی اس میں جو یوتھ کا ایک فار ایگزامپل, خیر ایک تو بات یہ ہے کہ جو کسی غیر کی اچھی کوالٹیز ہے وہ تو ہمیں لینی چاہیے. کسی
اگر آپ مسلمان ہیں بٹ غیر مسلم نے اگر آپ کو اچھی چیز سکھائی ہے تو نو ڈاؤٹ ان میں سیوک سینس ہے, نو ڈاؤٹ ان میں لائن میں لگنا اور یہ چیزیں وہ تو ہیں, تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے, اچھا انفراسٹرکچر ہونا, لیکن یہ مدعا اور مقصد نہیں ہے. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ساری زندگی گزاری, آخری 10 سال جو گزارے, آپ نے روڈز نہیں بنائیں, آپ نے ٹاورز نہیں بنائے, آپ نے سیوریج لائنز نہیں بچھائیں, آپ نے لوگوں کو ایلیویٹ کیا, ہیومن ایلیویشن پہ کام کیا بجائے کہ میٹیریل ایلیویشن, بلکہ اس کو تو مزید گرایا میٹیریلی, حتیٰ کہ صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آپ ہمیں پلیز اجازت دیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں, ہم آپ کے لیے کوئی اچھے بیڈ لا دیں. بلکہ عمر بن خطاب جیسے ثابت رونے شروع ہو گئے کہ کیسر و کسرا ریشم کے لباس پہ لیٹتے ہیں اور گدوں پہ, اور آپ کھجور کی جو ہے پتوں پہ لیٹ رہے ہیں, آپ کے کمر پہ نشان بھی ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو خیر اس کو تو گرایا, لیکن ہیومن ایلیویشن کی انتہا تھی, ہیومن ریکگنیشن کی اور لوگوں کے احساس اور تعلقات کی تو ایپیٹمی اور پینیکل وہاں تھا. لیکن یہ کہ ابھی جو ہم بات کریں ویسٹ کی, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں. میں اس پرسپیکٹو پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس زیادہ تر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے, اور نو ڈاؤٹ اس دنیا میں آنے کا مین مقصد تو اللہ کی عبادت ہے, بٹ گزارا کرنے کے لیے پیسے تو کمانے پڑتے ہیں. تو یوتھ پیسے کو یا مال کو یا اپنے کیریئر کو یا اپنی جاب کو کس نظر سے دیکھے اور کس زاویے سے دیکھے کہ ان کا وہ شرعی طور پہ بھی پیسے بھی کما لے اور لائف بھی ایک عزت کے ساتھ گزار لے, لیکن ناٹ میکنگ منی دا بیسک پریمس اینڈ مقصد آف دیئر لائف. اینڈ اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں انشاءاللہ کہ مال کو کس طرح دیکھا جائے اور مال کی ایک مسلمان کی نظر میں کیا حیثیت ہونی چاہیے. میں اس کے لیے ایک انالوجی, ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ نے کراچی سے سپوز پشاور تک جانا ہے, آپ نے بائی روڈ, اور آپ کو راستے میں پانی کی ضرورت پڑے گی. اب آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس میں پانی رکھنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے. آپ نے کہا بھی میں گاڑی میں, سپوز آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور کافی سامان رکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر گیلنس جو ہے نا, یعنی کنٹینرز ہیں جس میں 1 گیلن آتا ہے اور آپ نے ایسے 40 رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو نیڈ ہے وہ آپ کو کتنے پانی کی نیڈ ہے, آپ کو اگر یہ 2 دن کا ٹریول ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کتنا پانی رکھیں گے. اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ گاڑی میں پانی بھرنا شروع کر دیں, آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ختم ہو گئی ہے. پھر گاڑی میں آپ نے اتنا پانی رکھ لیا, اب کوئی آپ سے کہے کہ یار اتنا پانی کیوں رکھ رہے ہو بھائی, اتنا پانی کیا کرو گے, تو آپ جواب میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ سلمان بھائی ڈونٹ یو نو پانی از لائف, پانی از نیڈ, وی کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر. مجھے پیاس لگے گی, دیکھو پانی سے میں وضو بھی کروں گا, ہو سکتا ہے مجھے کہیں نہانے کی ضرورت پڑے, کہیں میں ڈیزرٹ میں کہیں پتہ نہیں راستے میں کہاں جاؤں گا, وہاں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو آپ پانی کے فیور میں پانی کو آپ ویلیو دیتے ہیں, اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار لیکن اتنا پانی, تو آپ کہتے ہیں یار پانی تو بہت ویلیویبل ہے, بہت اہم ہے, پانی کی تو ضرورت ہے, ہم پانی کے بغیر جی نہیں سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی دیکھیں, آپ یہ ایسس کریں کہ کتنا پانی آپ کی ضرورت ہے اور کتنا پانی آپ کا آبسیشن ہے, آپ اس کا فرق کریں. لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو کہ آپ صرف 1 گیلن پانی لے کے جائیں, اس میں وضو بھی ہو جائے گا, اس میں پانی پینے کے لیے بھی ہوگا, یہ بہت مور دین انف ہوگا انشاءاللہ. لیکن باقی جو اسپیس ہے گاڑی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ہونی چاہیے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہو. آپ کی اپنی, اچھا آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی پانی کی 2-4 بوٹلز رکھی ہوئی ہیں, آپ کی لیگ اسپیس کم ہو گئی ہے. کمپینین تو بیچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اتر گیا. اس نے کہا بھائی تمہاری گاڑی میں اتنا پانی ہے کہ میں کم از کم تم نے میرے لیے تو جگہ اس میں رکھی نہیں, تمہاری زندگی میں پانی مجھ سے زیادہ ہے. یہ جھگڑا ہے انسانوں کا اپنے کمپینینز کے ساتھ. اور وہ بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل ہے اپنی لائف میں, اس لیے کہ اس کی لائف میں اتنا پانی ہے کہ اس پانی کو مینیج کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم چاہیے. کبھی پانی ادھر سے آتا ہے, کبھی پانی ادھر, وہ کہتا ہے یار اس کو پیچھے کرو, وہ بوٹل یہاں کہاں سے آ گئی. گاڑی کے اندر پورا پانی کی بوٹلز بھری ہوئی ہیں, اور کوئی بھی اس کو سمجھائے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, پانی تو بہت قیمتی چیز ہے. تعریف شروع ہو جاتی ہے پانی کی, پانی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے, پانی کی حمد بیان ہوتی ہے. تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ نا ہم نے ایسا ہی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک محسوس ہو وہ کچھ کھانا شروع کر دے. جب تھوڑی سی بھوک محسوس ہو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے, کون سی ایٹنگ کہتے ہیں وہ, ہر بنج ایٹنگ یہ جسے وہ اب کہتے ہیں نا ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے, ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے. یہ جو چیز ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنی خواہش, جیسے ایک خواہش پیدا ہوئی ہے لیکن یہ خواہش تمہاری نیڈ نہیں ہے. اور قرآن کی جو مطلب لا تسرفو, آپ حد کو کراس نہیں کریں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتنا پیسہ کمانا آپ کی ضرورت ہے. اور مسلمان کو مطلب ہمیں اس قابل ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہماری یوتھ کو, کہ وہ اچھا کما سکیں, حلال کما سکیں, آسانی سے کما سکیں, اور جو کمائیں اس میں سے دل کھول کے انفاق کر سکیں. اور انفاق کے دو معنی ہیں. انفاق کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو, کسی کی مدد کے لیے, کسی کمزور آدمی کو دیتے ہیں جس کو آپ فائنینشیلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اور انفاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی فیملی پر, اپنے لوگوں پر, اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, اور کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ساری ایک بہت ساری اس کی بڑی رینج ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہے. پیسہ آپ نے گول آف لائف نہیں بنایا ہے. پیسہ زندگی میں اگر ہم کسی چیز کو زندگی میں ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, جیسے گاڑی کی مثال ہے, تو اگر آپ نے ایک ایسی چیز کو ضرورت سے زیادہ رکھ لیا ہے نا, گاڑی میں کچھ فری اسپیس بھی تو ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی گاڑی کی جو اوور آل والیوم ہے اس میں اتنا چیز آ سکتی ہے, تو آپ نے کیا ضروری ہے ساری ایئر اسپیس پوری اور ساری لیگ اسپیس اور ساری مطلب آپ کچھ سبھی آکیوپائی کر دیں گے. تو زندگی کے اندر بھی نا کچھ فری اسپیس ہونی چاہیے. حد سے زیادہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو زندگی میں فری اسپیس ختم ہو جاتی. انسان دیکھیے, انسان کا دل وہاں ہے جہاں اس نے زیادہ انویسٹ کیا ہے. تو جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے اس کا مرنے کا دل نہیں چاہتا. جس نے وہاں زیادہ, آپ اگر کینیڈا کے لیے اپلائی کریں اور آپ نے وہاں پہ بہت کچھ ارینج کر رکھا ہو تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یار بس میں جلدی سے نکلوں اور وہاں پہنچوں کیونکہ میری ساری انویسٹمنٹس وہاں کی ہیں. تو اگر آپ نے جنت کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو کبھی خواہش ہوگی کہ بھئی کبھی مطلب وہاں پہ بھی پہنچوں. اللہ اکبر. آئی تھنک ایک بادشاہ مامون الرشید غالباً ان کا نام آتا ہے, انہوں نے ایک اسکالر سے ابراہیم الحربی سے یہی سبحان اللہ سیم کوشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی. تو ان شیخ نے جواب دیا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, because you have invested in this life and you have destroyed your hereafter, so that you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے سبحان اللہ. اور میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں دنیا کی محبت کو بیش تو بہت کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ کہ مال فتنہ ہے ایکسپیسی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, میں کفر فقر سے سے پناہ مانگتا ہوں. پھر اور دعا, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر. آپ نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے معاش کا سوال کرتا ہوں جس میں میرے لیے یعنی دنیا گزارنے کا طریقہ ہے. اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں, غنا کی دعا آتی ہے. تو وین آئی تھنک کہ دنیا کو بیش بھی کیا گیا ہے, بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عافیت اور مال کی اور کفر اور فقر سے پناہ کی بھی مانگ رہے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ دنیا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, بٹ اگر یہ دل میں جگہ بنا لے یا یہ مین پرپز بن جائے اور اس کو نکالنا مشکل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے, تب اس کو یہ بیش کیا گیا, تب یہ بالکل بھی خیر والی چیز نہیں ہے, پھر یہ فضل نہیں, پھر عذاب ہے اللہ کا. اور اگر اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں اور اپنے مین مقصد جو اللہ کی اطاعت ہے اس میں استعمال کیا جائے, اور اس کو اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ, اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ.
اینڈ لونگ ویل ٹو دا کور کہ یہ آپ کا ہدف اور مقصد بن جائے کہ آپ اس کے لیے اپنی نمازوں پہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. اور تو ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا 2-3 بزنس وینچرز لے کے نا اپنے مینٹور کے پاس گیا. تو میں نے کہا یہ کیسے آئیڈیاز ہیں؟ کہتے ہیں کیوں، تم تو اچھے کما رہے ہو. کہتے ہیں نہیں، یہ میں ذرا اور تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن کے لیے اور تھوڑی سی زیادہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جتنی اللہ نے ٹینکی بھرنی تھی نا وہ تیری بھر دی ہے. اب تو 1 ٹوٹی لگا یا 5 ٹوٹیاں لگا، پانی اتنا ہی نکلنا ہے اس ٹینکی سے. تو بات یہ کہ جب اللہ نواز رہے، اور آئی تھنک ویلتھ کا سب سے زیادہ فائدہ سامان بھی جو وہ ٹائم بائی کر سکے. جو ویلتھ آپ کو ٹائم آپ کا مزید کنزیوم کر رہی ہے اور لے رہی ہے اور آپ کو مزید بزی سے بزی کرتی جا رہی ہے، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کرٹیل ہی کرنا چاہیے. تو یوتھ کے لیے کیا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو بندہ جاب کر رہا ہے فار ایگزامپل اور وہ پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے اور وہ سارا اس کا دن ہی گزر جاتا ہے اس میں 9 to 5 میں گزر جاتا ہے اور وہ تنگ بھی ہے اپنی جاب سے، ہی از ناٹ ہیپی، ہی وانٹس ٹو شفٹ ہز جاب. تو وہ کیا کرے، وہ کہاں کیسے نکلے؟ کیا وہ انٹرپرینیور کی طرف جائے؟ کیا وہ اس کو کس طرف جائے؟ وہ یہ تو ذرا مشکل سوال ہے. آپ نے بتایا نہیں تھا کہ مشکل سوال بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ آسان ہے. میں تو سمجھ رہا تھا آسان سے سوال ہے. نہیں، میں ایسی مذاق کر رہا ہوں. نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سب سے پہلے 2 چیزیں سیٹ کریں کہ لائف میں سب سے زیادہ اہم کام کون سا ہے، اور کمانا پرپس آف لائف ہے یا کمانا نیڈ آف لائف ہے. کمانے ارننگ کا جو پورا افیئر، ارننگ کا جو پورا معاملہ ہے نا، اس کو اپنے صحیح جگہ پہ جا کے رکھ دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جاب کرتے ہیں نا تو 5 days جاب کرتے ہیں، اور جب انٹرپرینورشپ کرتے ہیں تو 7 days کرتے ہیں. جی، پہلے جب آپ جاب کر رہے تھے تو 9 to 5 کر رہے تھے، اب اپنا کام ہے تو 9 to 7 9 to 9 کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ میٹر چل رہا ہے. صحیح. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو قرآن کی ہدایت ہے نا، لا تسرفو، حد کو کراس نہیں کرو، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے اوور ایٹنگ حرام نہیں، لیکن یہ لا تسرفو کے کہہ لیجئے اس کے اپلیکیشن میں آئے گی. میں آپ سے اسراف کی ڈیفینیشن ہی پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے نظر میں اسراف کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اس کی جائز حد سے کراس کرنا، اور اس طرح کراس کرنا کہ بندگی کے لیے جو انرجی چاہیے، بندگی کے لیے جو توجہ چاہیے، بندگی کا جو فوکس ہے، اور لائف میں جو ورتھ وائل تھنگز ہیں اور جو میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے میرے پاس انرجی، ٹائم، توجہ وہ نہ بچے. مطلب کسی چیز کو میں اتنا بڑھاؤں، اب میرے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. اب وہ جو اوور والی بات ہے نا، اوور سلیپنگ، اوور اسپیکنگ، اوور ایٹنگ، اوور کنزیومنگ، اوور ارننگ، اوور اسپینڈنگ، مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ جسٹیفائڈ ہے، اس کے اندر میں لیتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک جمپ لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، لوگ زیادہ کیوں کماتے ہیں اور کمانے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو مسلسل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتے. جب ان کے پاس پہلی گاڑی انہوں نے لی تو وہ 1000 cc کی تھی. 2 سال کے بعد انہیں وہ گاڑی چھوٹی لگنے لگی. پھر وہ 1600 cc کی گاڑی لی. پھر انہوں نے 2400 cc کی گاڑی لی. پھر انہوں نے اس سے بڑی گاڑی لی. اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسی چیز لے لی ہے جس کے بعد آپ اگلے 5 سال تک بہت محنت سے کمائیں گے اور وہ اس کی انسٹالمنٹس دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی لائف انڈر اسٹریس ہے. اور اب آپ کی جو مینٹل انرجی ہے، آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، آپ کی لائف میں جو سکون ہے، وہ سب چیزیں آگے پیچھے ہوں گی. تو انسان کو ایک حد سے زیادہ، مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کمانا بالکل ٹھیک چیز ہے، لیکن مطلب میں اپنی زندگی میں پیسے کو کتنی اہمیت دوں، لگژریز کا مطلب لگژریز کا وہ لیول جو مطلب ایک ناجائز سطح پر، ایک ہے آرام، کمفرٹ اور کنوینئنس کی جائز سطح، اور ایک ہے کمفرٹ اور کنوینئنس کی حد سے زیادہ آپ اسے کراس کر جائیں، اس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، تو پھر پیسہ تو چاہیے اس کے لیے. اچھا، اس میں نا اگر آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں نا آپ کو بار بار یہ جو آیت کا حصہ ملتا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے.
اور کبھی کبھار بندہ جب دین سیکھ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسے لیکچر سنتا ہے یا اس کے کانوں میں ایسی بات آتی ہے کہ دنیا فانی ہونے والی ہے، آخرت کے لیے کام کرو، تو ہو سکتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ یہ بات آ جائے کہ اچھا پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، ایکسل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کچھ عرصے میں ہم نے مر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا آپ کو رائٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیسے جو ہے رہنا ہے۔ رسول اللہ said once کہ اربع من السعادہ، کہ 4 ایسی چیزیں ہیں، these 4 things are the source of happiness، کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ بڑا خوش ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1 المرأة الصالحہ، a righteous spouse یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ، a righteous neighbor کہ اچھا پڑوسی اس کے پاس اگر ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے، المسکن الواسع کہ اگر اس کے پاس لگژریس ہاؤس ہے، بڑا گھر ہے، پیلس ہے، اٹس اے گڈ تھنگ، اینڈ نمبر 4 المرکب الہنی، اگر اس بندے کے پاس اسپورٹس یا لگژریس کار ہے تو اس کو خوشی ملے گی، فل سٹاپ۔ ان 4 چیزوں میں آپ کو کہیں آخرت نظر آ رہی ہے؟ جنت، جہنم، اللہ سے ملاقات، حساب کتاب؟ نو، اٹس آل دنیا۔ اچھی بیوی کا ہونا یا اچھے خاوند کا ہونا، پڑوسی اچھا ہونا، گھر اچھا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو سعید بن جبیر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی چیزیں یا جو آپ کے پاس متاع ہے یہ آپ کو نہیں روک رہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور ان چیزوں کی ہیلپ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہو اور اپنا آپ آخرت کا گھر سیکیور کر رہے ہو، تو یہ متاع الغرور نہیں کہلائی جائیں گی، متاع البلاغ کہلائی جائیں گی، میننگ دیز تھنگز آر فیولنگ اپ، دیز تھنگز آر پشنگ یو ٹورڈز یور گول وچ از آخرہ۔ اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس ایسی گاڑی ہے جو کہ بار بار بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ نے یونیورسٹی جانا پڑھنے کے لیے، آپ نے کوئی لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے مینٹور شیخ کے پاس جانا ہے، تو ظاہری سی بات ہے لیک کر رہے ہو آپ۔ اگر آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے الحمدللہ، آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکو گے، آپ اچھے طریقے سے جا سکو گے، علم حاصل کر سکو گے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، جی، امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھی گاڑی کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی، امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھے گھر کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی۔ یار تم لوگ بالکل ہی مٹی کے مکان میں رہ رہے ہو، تھوڑا سا اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی، امت کا مسئلہ ہے کہ امت نے اپنا سب کچھ دنیا کو، اور وہ اتنا ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں اس سب کو اچیو کرنے کے لیے کہ چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ماں باپ ہوں۔ بس یو کے سے ہم ڈالر بھیجیں گے یا پاؤنڈز بھیجیں گے، لیکن وہ کیا یعنی اس میں کیسے ہم، اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ۔ ہاں دیکھیں، اگر آپ کی جو پلاننگ ہے صرف انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، دین دس از پرابلمٹک۔ اگر وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں جو آپ کا اٹرنل گول ہے، جیسے آپ نے لیکن ایک فرمایا، بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور وہ اس چیز کے لیے حلال طریقے میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ وہ 9 to 5 یا 9 to 6 کام کر رہا ہے۔ برو دیکھیں، اٹس ویری مچ کلیئر۔ دیکھیں، دیر از اے ریزن بیہائنڈ رسول اللہ سیڈ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ وائی ڈیڈ ہی جوائن کفر اینڈ فقر؟ کیونکہ کبھی کبھار جو فقر ہے نا آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نہیں، بندہ اس کے پاس گزارے کرنے کا لائف ہے، سارا سامان ہے، سی انڈرسٹینڈ، اچھی گاڑی نہیں ہے۔ دین اٹ مینس فار ایگزامپل، اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے فار ایگزامپل، دین واٹ وڈ یو سے اباؤٹ عثمان بن عفان؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنی ساری انرجیز لگا دیتا ہے کہ میں نے بیٹل فیلڈ میں کیسے پرفارم کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید زیادہ نہیں کھول پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا۔ میں یہ کہوں گا اس بندے کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسانی سے رزق دے رہا ہے اور اس کے لیے رزق آسان، اور اللہ نے اس کے لیے یبسط لمن یشاء ویقدر کھول دیا رزق، اور وہ اپنے ڈیوٹیز کو پرفارم کر پا رہا ہے، تو وہ تو کچھ لوگ ہوں گے نو ڈاؤٹ۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاد کے لیے آسان، اور وہ باقی ڈیوٹیز کو کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنے بیسے نوازنا ہوتا ہے۔ ایسے بھی سمجھے، دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جس بندے کا اللہ نے رزق ٹائٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا سارا دن لگا رہا ہے کہ میں اس کے تقدیر کے خلاف جا کے اپنا رزق بڑھاؤں،
اور وہ اپنی he has to balance actually, he has to balance. دیکھیں everyone has his own duty. سمجھ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کچھ سال جو ہے انہوں نے بس صحبت پائی رسول اللہ کی اور سب سے آگے نکل گئے احادیث نریٹ کرنے میں، تو ہمارا کیا خیال ہے جو دوسرے صحابہ ہیں لیٹس سے جنہوں نے بہت ہی منیمم جو ہے احادیث کوٹ کی ہیں، تو کیا وہ ناکامیاب ہوئے؟ نہیں. ایوری ون ہیز ہز اون پلیس اور اس کی اپنی نا نیش ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اٹ ول بی سرپرائزنگ فار مینی، ان کو قرآن مجید کا بہت سارا پورشن نہیں آتا تھا، یعنی ہی واز ناٹ دیٹ اسٹرانگ ان قرآن. لیکن کیا آپ خالد بن ولید کو کنسیڈر کریں کہ ہی واز اے فیلئر؟ نو، ہی از سیف من سیوف اللہ. ان کی اپنی ایک جاب تھی جن میں انہوں نے ایکسل کیا، سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں when رسول اللہ said المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اور اتنی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ قوی مومن a strong believer is better than the weak believer، یہاں پہ نا بلینک اسپیس ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا دیٹ ول بی بیٹر فرام دی ویکسٹ ون. یہاں پہ بلینک اسپیس، یہی بیوٹی ہے ہمارے دین کی. A believer can be financially strong, a believer can be spiritually strong as well, and at the same time he can be emotionally strong. یعنی اس میں آپ جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ جو ہمارے مینٹور ہیں شیخ فضل الہی، یو نو واٹ ہی سیز، مجھے ان کی نا کوٹیشن بڑی جو ہے نا یعنی اسٹک ہوئی ہوئی ہے ذہن میں. کہتے ہیں بیٹا، کیونکہ بہت سارے شباب آتے ہیں، شیخ پلیز ہمیں جو ہے نصیحت کریں کیونکہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ نے کیا ان کو نصیحت کی؟ بیٹا ساری زندگی نا 2 نون کے اوپر کام کرنا، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کو سائڈ پہ کر دو. کہتے ہیں نیکی کے اوپر کام کرنا اور نوٹ کے اوپر کام کرنا. نیکی اور نوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے اوپر مطلب پہلی حدیث میں ہمیں نیت والے نون پہ کام کرنے کی توجہ دلائی گئی تھی. دیکھیں وہ نیکی کے اندر آ جائے گی. مسلمانوں کی نیت جو ہے نا وہ نوٹ کی وجہ سے جتنی ڈسٹرب ہوئی ہے، مطلب ہم ابھی اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اوپر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لیے اسلام پہ چلنا صرف ایک نظر دیکھنے کے نتیجے میں جو ان کو ملا ہوگا نا، یعنی اگر انہوں نے قرآن کم یاد ہوا، احادیث کم یاد ہوئیں، لیکن وہ جو صحبت کے چند لمحات تھے نا وہی ان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہ صحابی ہیں، اور باقی سارے لوگ ہم جتنا قرآن حدیث یاد کر لیں ہم صحابی سے بہت مطلب کوئی بھی عالم ان سے بہت نیچے ہے. وہ جو ٹائم تھا جس میں انسانوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اصل میں بڑا کون ہے اور اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اس میں جو دنیا کی حیثیت ہے نا، یہ جو دنیا کا لفظ ہے، اس کے لیے جو ادنا لفظ سے بنا ہے دنیا، یعنی دنیا ان کی نگاہ میں ادنا تھی. یعنی یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ ادنا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو اتنا کلیئر تھا یہ کہ مال آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کلیئرلی ڈیمانسٹریٹ کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال آئے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کچھ فضائل کوئی ایسی بات کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے میرے مال نے تم لوگوں سے پیچھے کر دیا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ مال والے 500 برس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. صحیح بات ہے. فقراء سے تو ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، یعنی ابھی جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے اور ہمارے نوجوانوں کی صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر جنید بغدادی، رابعہ بصری اور ایسے لوگوں کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ سب گھروں سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں باہر گھوم رہے ہیں، چپلیں نہیں ہیں، اور یہاں سے حج کرنے پیدل جا رہے ہیں. کسی زمانے میں لوگ جاتے تھے
اور کالج یونیورسٹی بھی بالکل ایسے عجیب سے حال میں جا رہے ہیں, اور کوئی پیسہ ویسا نہیں, گھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کوئی DHA سے چھوڑ کے وہ اپنا کہیں جھگی پہ کہیں پہاڑی پہ جا کے رہ رہا ہے. اور اب ہمیں ان لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو تم لوگ بیوقوفی نہیں کرو, اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسوں کو نکال کے پھینک دو, اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا صحیح جائز مقام دو. ابھی جو پیسے کا میگنیٹزم ہے, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اور امت کا فتنہ, یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ والی حدیث جو امت کے فتنے کو ڈسکرائب کر رہی ہے, اس کے بارے میں جو شارحین نے لکھا ہے وہ اس کی اپنی تفصیل ہے کہ یہ پوری امت کے فتنے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ فتنہ بالکل نئے نئے شکلیں بدل کے آتا رہے گا. تو امت کا فتنہ جو ہے نا وہ مال کی کمی اور مال کی زیادتی دو, یعنی جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی حسرت میں ہے, جس کے پاس ہے وہ اس کی وجہ سے دوسرے نشے میں ہے. تو اس سے نکالنے کے لیے, یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری یوتھ پر جتنا میگنیٹزم کیریئر کا ہے, جتنا میگنیٹزم یعنی کیریئر میگنیٹ اور پیسہ میگنیٹ اور ویلتھ اور برانڈز, ان سب چیزوں کا میگنیٹ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ دوسری چیزوں کا نا, مطلب بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا, جس سے ساری دنیا سے لڑ کے شادی کی تھی, اس نے پسند کی شادی تھی, سب سے زیادہ اس سے کہتا تھا کہ بھائی اس دنیا ادھر سے ادھر کر دوں گا, خودکشی کر لوں گا, اس سے شادی کروں گا, ایسی باتیں کر رہا تھا. اب وہ بھی رو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے. بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے. اولاد تھوڑی سی دیر سے ہوئی, 2-3 سال لگے, مطلب جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید پہلے سال ہو جائے, لیکن اب اولاد کے پاس اس کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ ابا جان نکلے ہوئے اور اماں جان بھی نکلی ہوئی ہیں. بہت ساری خواتین, انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس میں ایک اور مسئلہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے نا, ہمارے معاشرے میں ارننگ کو بہت نوبل ایکٹیویٹی سمجھا گیا ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری عورتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں کچھ کر نہیں رہی. ایک خاتون کا میرے پاس کال آئی, انہوں نے کہا سر میں اب کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ ایسا جملہ ہے, اگر کوئی خاتون آپ سے کہے کہ سر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے اندر امپلیسٹ بہت ساری چیزیں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ انہوں نے کہا سر میرے 3 بچے ہیں, یہ ہے وہ, لیکن میں کچھ کرنا. میں نے کہا یہ آپ نے جو اپنی تفصیل بچے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بچہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ یہ قرآن اتنا اچھا پڑھ لیتا ہے, یہ فلاں میری بیٹی یہ کر لیتی ہے. میں نے کہا یہ جو سب کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ کاؤنٹ نہیں کر رہی. کرنا چاہتی ہیں میں کیا, مطلب آپ اس سے زیادہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مال کمانا چاہتے ہیں. تو میرے یعنی کبھی میرے دل میں ایک اور بات بھی آئی کہ ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں, اور ہو سکتا ہے چاہتی ہوں کہ ان کو اور بھی زیادہ مطلب دین کے لیے کوئی بہت بڑی چیز, مطلب اس سے بھی, لیکن جب ہم نے لیکن اس کے اندر جب نکل کے آئی نا بات کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اب باہر نکلوں, کوئی جاب کروں, میں بھی کچھ کماؤں. اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیڈ ہے؟ کہتے ہیں ہماری نیڈ نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہسبینڈ اور وائف دونوں کما رہے ہیں, تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ بچوں کو کتنا ٹائم دینا چاہیے, والدین کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم لگانا چاہیے, محلے میں دوستوں میں کتنا ٹائم. آپ لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کوئی اپنے جو خیر آپ کے پاس ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں, اس کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے, ان کی جاب بہت ڈیمانڈنگ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں کم کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ بہت اہم, بہت ان کے لیے بڑی چیز ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کمانے کی ایکٹیویٹی کو بہت نوبل سمجھ لیا ہے. جس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہم اس کو, یعنی دیکھیے وہ بندہ جو ہماری مسجد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, یا جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, جو لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے, جو بہت مطلب اس کو کبھی ہم نے غصے میں نہیں دیکھا, اس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے کم ہیں, تو سوسائٹی اس کو وہ ویلیو نہیں دیتی. سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس کو اتنی ہی کم ویلیو دیتے ہیں؟ تو سوسائٹی کا جو لینس ہے اور آپ کا جو لینس ہے کیا وہ سیم ہے؟ کیا ہمیں اس کو, یعنی وہ بندہ, میں ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ, تو ایک صاحب گزرے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کر رہے ہیں, حلقہ ہو رہا ہے, تو ایک صاحب باہر سے گزرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو صاحب گزرے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو صاحب گزرے ہیں یہ تو بہت پیسے والا بندہ ہے,
یہ سردار ہے, اگر یہ کہیں اپنا رشتہ بھیجے گا تو فوراً ایکسیپٹ ہو جائے گا, اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے گا تو فوراً ایکسیپٹ کی جائے گی, اور اگر یہ کہیں کھڑے ہو کر کچھ بات کرے گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کی سب بڑی ویلیو دیں گے اور بڑی توجہ دیں گے اور اس کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں سے باہر سے گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں, ان کا کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے, لیکن اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں. کہیں رشتہ مانگنے جائے گا تو کوئی رشتہ نہیں دے گا, بات نہیں کوئی سنے گا, اس کہیں سفارش کرے گا کوئی اپنی کسی کو کوئی تو اس کی کوئی بات نہیں رکھے گا, اور اگر کچھ ٹاک کرے گا تو کوئی اس کی ٹاک سننے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ اگر دنیا پہلے جیسوں سے بھر جائے تو یہ جو دوسرا بندہ ہے نا, یہ اکیلا ان سے بہتر ہے. اس نظر سے دیکھیے, جب ہمارے برابر سے کوئی بہت مہنگی گاڑی گزرتی ہے تو میں جو یہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا, ہمارے اندر دو صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک ہونی چاہیے ہماری یہ صلاحیت کہ ہم جو چیزوں کی ایستھیٹک سینس ہے, ٹھیک ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے, یہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے میں اس کی اسٹرینتھ پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پاور ہے, اس کا انجن بہتر ہے, ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا, یہ گاڑیوں میں اچھی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریئلائز واٹس گڈ ان اٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب جو اپنے آپ کو روکنا ہے نا, جو اب بات سمجھنی ہے, یہ مٹی ہے. یہ اگر میرا دل یہ نہیں کہہ سکتا, نمبر ایک, اگر میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جو بندہ یہ گاڑی چلا رہا ہے اس سے میں امپریسڈ نہیں ہوں, اور اگر کہیں یہ گاڑی کھڑی ہے تو میں اس گاڑی کو دیکھنے میں نا مطلب جو ایک اہم بات ہے نا, میں کسی چیز کی ایستھیٹک ویلیو کو پہچانتا ہوں, کسی چیز کی فنکشنل سگنیفیکنس کو جانتا ہوں, لیکن اس چیز کی ویلیو, اس چیز کی امپورٹنس اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا. مجھے پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہے نا, بس صحیح ہے, یہ اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. میں ایک ذرا مشکل سا نفسیاتی ٹیسٹ اگر آپ کی اجازت ہو آڈینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی پلیز. فرض کیجئے کہ آپ کی بہت پسندیدہ گاڑی ہے, وہ آپ نے خرید لی, آپ کی ڈریم کار آپ کو مل گئی. سم ہاؤ کسی دن آپ کو پتہ لگا, آپ نے کہیں کھڑی کی گیریج میں, اگلے دن آپ کو پتہ لگا کہ اس کا جو لوگو ہے نا, جو جس برانڈ کی, وہ جس کمپنی کی وہ گاڑی تھی, جو بھی اس کا تھا, ہو سکتا ہے ڈبلو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے وہ ایک عجیب سا سائن ہو, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ لگا کہ وہ جو اس گاڑی کے اوپر وہ جو اس کا وہ لگا ہوا تھا نا, جو لیبل کہہ لیں, جو اس کا برانڈ امیج کہہ لیں, وہ کسی نے نکال کے لے گیا اوریجنل. اور گاڑی بالکل ٹھیک ہے, کچھ نہیں کیا اس نے, صرف اس کو وہ چاہیے تھا, کوئی نکال کے لے گیا, کوئی بچہ, کوئی بڑا, کوئی بھی نکال کے لے گیا. اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ دوبارہ اگر آپ کو بائی کرنا ہے تو یہ چونکہ جرمن کار تھی تو آپ کو آرڈر کرنا پڑے گا, اور یہ 6 مہینے کے بعد آئے گا, اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت, آپ کو 15-20 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. تو کیا آپ اس کے بغیر بھی گاڑی چلائیں گے یا آپ وہ منگوائیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کو منگوائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برانڈ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو برانڈ کانشیسنس ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری امت کا مسئلہ مال ہے. تو مال ہمارے پاس ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو, مال ہمارے پاس ہو لیکن مال کو ہم اس جگہ رکھیں جو وہ اس کی ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل فون میں سم ہاؤ ایک دن پتہ لگے کہ آپ کے موبائل فون یا آپ کے لیپ ٹاپ میں جو بہت زبردست قسم کا لیپ ٹاپ ہے, اس کا جو برانڈ کا سائن ہے نا, وہ سم ہاؤ اتنی ربنگ ہوئی, ہاتھ لگا, کچھ ہوا, کمپنی سے کوئی مسٹیک ہو گئی کہ اس نے اس کو اتنا پکا نہیں تھا, وہ مٹ گیا, رب ہو گیا, اس پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعی ایپل ہے, فلاں ہے, یہ چیز واقعی سیب ہے یا پپیتا ہے, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا. تو اب وہ سیب مٹ گیا ہے, اور آپ کو پتہ لگا کہ چائنا نے اس سیب کی نقل پپیتا بھی نکالا ہوا ہے.
تو اب وہ سیب نہیں ہے, اب وہ پپیتا ہے, لیکن who knows, اب سیب کا نشان مٹ گیا ہے, اب پبلک اس کو پپیتا سمجھے گی, اور سیب کی قیمت ہے 4 لاکھ اور پپیتے کی قیمت ہے 70,000. لوگ تو اپنے نارمل موبائل سے بھی نا اس برانڈیڈ موبائل کی نا ٹون لگا لیتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا, اللہ اس سے ہمیں بچائے. میں نے آپ کی بات کاٹ اس لیے آتا کہ جو اپنے پہلا شیئر کیا نا, میں نے اپنی لائف میں پرسنلی سیم چیز دیکھی ہے. میرے ایک فرینڈ تھے, ان کے پاس ایک گاڑی تھی, وہی گاڑی جس میں وہ بڑی برانڈیڈ گاڑی تھی, ٹھیک ہو گیا. اور وہ ہوا یہ کہ کسی نے ان کو یونیورسٹی میں ہم تھے اور ان کے پاس وہی ایک, یعنی وہ پوری یونیورسٹی میں بڑی فیمس گاڑی تھی, تو کسی نے نا وہ لوگو اتار دیا. آئی کوڈ سی دیٹ بردر فرینڈ آف مائنڈ شیورنگ اور غصے میں اور بے چین کہ یہ کیا ہو گیا, ایز اے پوری گاڑی کو کسی نے آگ لگا دی ہے. اور اس نے رائٹ دین اینڈ دیر جو وہ کر سکتا تھا نا, آرڈر کیا, یا پھر وہ سوچا تھا کہ میں کسی طرح سے یہیں سے وہ کم از کم بنوا کے نا پاکستان سے وہ لوگو بنوا کے لگوا لوں. کوئی نہیں بنا سکتا, وہیں سے آئے گا. تو وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جب وہ آنے میں ٹائم تھا نا, تو اس ٹائم کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکے, اور وہ اس گاڑی کو چلایا نہیں ہوگا اس نے. بالکل ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا, تو یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ عزت اور ذلت کا مقام, یعنی کوئی بندہ سائیکل پہ داخل ہو رہا ہے یونیورسٹی میں تو ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, بٹ کوئی V8 پہ آئے گا تو ہر کوئی سے دے گا. اور یہ یوتھ کریزی فالو کر رہی ہے پیسے والوں کو, اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے سارے عیوب معاف, اس کے سارے گناہ معاف, وہ رول ماڈل ہے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سر نے ایک اسٹینڈرڈ ہمیں بتا دیا نا, بڑی پیاری بات کی ہے وہ حدیث کے, وہ جو ایک مسلمان آیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. اب دیکھیں اگر بندہ انہی اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے نا, اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نا ایک شیپ کو کہا کہ اس کو سلاٹر کرو, اس کو ذبح کرو اور بانٹ دینا گوشت. تو ہمارے نبی کچھ کام کرنے کے لیے باہر گئے, جب واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا عائشہ گوشت میں سے کیا بچا ہوا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی سارا جو ہے ہم نے دے دیا ہے, یعنی گوشت ختم ہو گیا ہے, آپ کے لیے میں نے نا دستی کا گوشت بچا کے رکھا ہے کیونکہ ان کو شولڈر میٹ بڑا پسند تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا, وہی جواب دی. تو شاید ہم بھی وہی کہتے کہ اگر کوئی بندہ گھر آئے کہ اچھا یہ بتائیں کہ گوشت بانٹ دی ہے, تو وہ کہیں گے ہاں باقی سارا ختم ہو گیا ہے, بس یہ کچھ پورشن بچا ہوا ہے 1-2 کلو, وہ ہم آپس میں کھا لیں گے. تو ہمارے نبی نے نا عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ بتائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیسن ام المؤمنین کے لیے بھی تھا اور ان کے تھرو آج امت کے لیے بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے پورا گوشت بچا لیا ہے سوائے اس دستی کے گوشت کے, تم نے سارا بچا لیا, وہ ختم نہیں ہوا. جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا, یہ تو ہم کھا لیں گے اور کہاں جائے گا, یو نیور نو. اس کے پیچھے جو سینس سمجھ میں آتی ہے نا کہ عائشہ وانٹیڈ ٹو پلیز اللہ کے نبی, کہ دیکھیں میں نے آپ کا فیوریٹ جو پیس ہے نا وہ دیکھیں, اور ہم ہوتے نا یار کیا بیگم ہے, کتنی محبت کرتی ہے, کمال کی ہے کہ یہ نہیں دیا ہمیں, تو اگر چامپے پسند ہو یا پوٹ پسند ہو یہ کسی کو نہیں دینا, باقی دے دو. تو اللہ کے نبی نے بالکل اس کے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا امت کے لیے کہ دیکھو جو تم آگے بھیج دیتے ہو نا, جو تم کسی دوسرے کو دے دیتے ہو, اصل میں تمہاری انویسٹمنٹ وہ ہے. وہی بات آتی ہے کہ میں نا ایک مجھے بنی اسرائیل کی مجھے نا وہ اسرائیلیات میں سے ایک روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نا اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ, تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا, قضائے حاجت کے لیے گئے, واپس آئے تو ان کے سارے سامان میں جو کھانے کا تھا اس میں there were 3 loaves of bread. تو ان میں سے ایک غائب تھی اچانک سے. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی, وہ کہتا ہے کہ I don't know, میں تو دیکھا ہی نہیں, I have no clue about it. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر وہ آگے گئے, ان کی رینڈملی ایک شخص سے ملاقات تھی جو کہ نابینا تھا, he was blind by birth. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی ہوں, دعوت دی. تو بسم اللہ پڑھ کے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو بصیرت مل گئی. وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے کے آ گیا. عیسیٰ السلام آگے چل پڑے اپنے ساتھی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جس رب نے اس کو آئی اسٹیٹ واپس لوٹائی ہے, اس رب کے نام سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جو 3rd loaf of bread تھا وہ کہاں گیا. تو کہتے ہیں کہ واللہ I have no idea. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آگے چل پڑے. تو آگے دریا آیا, سو دے ویٹڈ فار اے بوٹ ٹو کم, ان کو کراس کروا دے, بٹ لیٹ ہو چکے تھے, کوئی بھی نہیں آئی. تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اینڈ دے اسٹارٹڈ واکنگ آن دا ریور.
میریکلز تھے, صحابہ بھی چلے کچھ, وہ تو صحابہ تھے, یہ تو نبی ہیں اللہ کے. تو جب انہوں نے کراس کیا تو ان کا ساتھی بڑا اسٹونسڈ, سرپرائزڈ کہ کیا میریکلز ہیں آپ کے. تو انہوں نے کہا جس رب نے ہمیں پانی پہ چلوایا ہے, میں تو اس سے نام سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں گیا. کہتے ہیں ہیو نو کلو. خیر آگے جب وہ پہنچے تو راشن, ایک ایک بریڈ کھائی اور راشن ختم ہو گیا. تو انہوں نے 3 نا مٹی کے ایسے ڈھیر بنائے عیسیٰ علیہ السلام نے, اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو گولڈ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے میں کنورٹ کر دیا. تو وہ نا بندہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ اچھا یہ کس کے ہیں, یہ کس کے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور ایک تیسرا اس کا جس نے وہ بریڈ کا پیس کھا لیا تھا. تو کہتا ہے کہ او ہو آئی وانٹ ٹو اپولوجائز, اصل میں وہ میں ہی تھا, مجھے بھوک لگی تھی اور تو میں نے کھا لیا تھا وہ, جسٹ ٹو گیٹ دیٹ گولڈ. ہی واز اے گریڈی مین. تو اس السلام نے کہا کہ پہلا بھی تیرا, دوسرا بھی تیرا, تیسرا بھی تیرا. السلام علیکم, آئی کی ناٹ اکمپنی اے مین وتھ سچ لو انٹیگریٹی. میں نبی ہوں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں. چلے گئے وہ خوش ہو کے, میرا تو فیوچر سیکیور ہو گیا, میں میرے بلے بلے ہو گئے. تو وہ جب یہ مال کو سمیٹ ہی رہا تھا تو 3 گھڑ سوار گزرے ویپنس کے ساتھ, اس ملٹری کے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اتنا زیادہ گولڈ کس کا ہے یہ. انہوں نے کہا بری نظر نہ دیکھنا, چلے جاؤ یہاں سے. جب وہ گئے آگے تو انہوں نے کہا یار اکیلا بندہ, اس کو مارتے ہیں, لے لیتے ہیں. وہ آئے, اس کو ایمبوش کیا, قتل کر دیا, ایک ایک آپس میں بانٹ لیا. تو ان میں سے 3 میں سے 2 قریبی دوست تھے. انہوں نے کہا یہ کیوں لے رہا ہے, مارا تو ہم نے اس بندے کو, تو اس کا بھی کچھ کام کرتے ہیں. اس کو بولا کہ تو کھانا لے کے آ جا. جب کھانا لے کے آیا, جیسے ہی پہنچا تو اس کو بھی بیک سٹیپ کر دیا اور مار دیا. اب کہا کہ 1.5 تیرا اور 1.5 میرا. یہ جب گیا تھا نا تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو میں کیوں دوں بھائی, یہ تو میرے ساتھ ویسے ہی چل رہے تھے. تو کھانے میں اس نے زہر ملا دیا تھا. ان دونوں نے جب وہ کھانا کھایا نکلنے سے پہلے تو ان کو بھی پیٹ کریمپس پڑے اور وہ چیزیں, اور دے ڈائڈ. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے نا, انہوں نے دیکھا وہ 3 گولڈ کے وہ پائلز پڑے ہوئے اور 4 لوگ مرے ہوئے ہیں, ایک ان کا ساتھی اور 3 گھوڑ سوار. تو اس سب کو نا گزر گئے اور پیچھے دیکھ کے کہا کہ ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا, دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. دس از واٹ ایگزیکٹلی دا ورلڈ اینڈ دا ویلتھ ڈز ٹو اٹس لورز. اور یہی سبحان اللہ اگر ہم اس کو پریکٹیکل ایگزامپل میں دیکھیں نا, تو میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک لنڈن کرونیکلز ایک میگزین ہے, اس میں واقعہ یہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا, فرینچ بندہ تھا, اس کا نام تھا موسور فراسکیو. ہی واز اے ویری ویلتھی پرسن بٹ اے ویری مائزرلی پرسن. تو اس نے, اس کی زمینیں بھی تھیں, اس کے بہت سارے کھیت تھے, لیکن اس کے نا جو ورکر سے بڑے تنگ تھے, اس سے کام پورے لیتا تھا ان سے, لیکن ان کو ویج دیتا بٹ لیٹ دیتا, بعد میں کل آ جانا تاکہ زیادہ تر میرے پاس پرنسپل اماؤنٹ میرے پاس ہی رہے. خیر ہوئی ہے کہ فرینچ گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے, لانگ اسٹوری شارٹ اس پہ بھی ٹیکسز لگے. اس نے کہا پیسے تو میں نہیں نکالوں گا اپنے, کیوں دوں ان کو میں. تو اس نے اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا اور بہت سارا مال بیچ کے اپنے, سو بیسکلی دے ہیڈ لائک وائن سیلرز ان دا بیسمنٹ, جہاں پہ وہ وائن سیلر, جہاں پہ وہ ریزرو اور پرزرو کرتے تھے اپنی وائن کو, اپنی شراب وغیرہ کو. اس کے نیچے اس نے تہہ خانہ سا بنا دیا اور وہاں پہ بہت سارا گولڈ اور سلور لے کے رکھ دیا. تو واٹ ہیپن واز, جو لوگ پھر دنیا سے محبت کرتے ہیں نا, وہ بار بار اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا کھول کے دیکھتی رہیں کتنا مال پڑا ہے. جمع مالا وعددا. تو وہ بار بار جاتا تھا اندر دیکھنے کے لیے. تو ایک دن وہ گیا, اس نے وہ خود ہی بنایا ہوا تھا, تو وہ ڈور جو تھا نا لکڑی کا کھولا, وہ جب نیچے گیا اس کے پاس موم بتی تھی. وہ کیا ہوا کہ وہ ڈور اسی طرح کھولا نہیں تھا, اور جو فلیپ شٹ ہوا اور اوپر سے کھولنے والا کوئی نہیں تھا اور نیچے سے کھولتا نہیں تھا وہ. سو وہ صرف اوپر سے ہی کھولتا تھا. کیم بیک, بینگڈ آن دا ڈور, چیخا چلایا, پورے حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے علاوہ. خیر ملٹیپل آورز اینڈ کچھ دنوں کے لیے وہ چیختا رہ گیا, بٹ نو بڈی کیم ٹو ہیلپ. لانگ اسٹوری شارٹ, گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے. کافی مہینے گزر گئے تو اس کی زمین لی, اور پرابلم کہا کہ شاید یہ بھاگ گیا ملک سے ایز اے فیوجیٹیو, اور اپنا مال لے کے چلا گیا. ان کی آکشن لگا دی, پبلک آکشن پہ کر دی اس کا مینشن, اس کی جو بقایا جات تھے. تو ایک فیملی نے اس کا مینشن خریدا آ کے, اور جب اس کی رینوویشن کر رہے تھے, دے وینٹ ٹو دا وائن سیلر اور دیکھا کہ یار سب کچھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اینڈ وین دے ور واکنگ تو کچھ نا ہالو اسپیس کی آواز ہے کہ یہاں کچھ نیچے ہے. تو دے فاؤنڈ ہک. وہ ڈور کھولا تو نیچے دیکھے تہہ خانہ ہے. وہ جب نیچے گئے, اینڈ دے ور سرپرائز ٹو سی پائلز آف گولڈ اینڈ سلور, یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں سونا چاندی کے. اور وہ بھی دیکھ رہے تھے تو ان کا پاؤں نہ ٹکرایا, اور وہ دیکھا کہ اس کی گلی ہوئی لاش تھی.
اور اس کی گلی علاج کے ساتھ نا جو کینڈل تھی وہ آدھی کھائی ہوئی تھی, اور اپنے لیفٹ بائسپ کو اس نے ملٹیپل ٹائمز بائٹ کیا ہوا تھا ٹو ایٹ سم میٹ اینڈ ٹو سروائیو, کہ شاید ایک دو دن گزارا مزید ہو جائے, شاید کوئی میرے گھر آ جائے مجھے بچا لے یہاں سے. اور وہ پکچر ہے کہ موسور فراسکیو ڈائڈ امنگسٹ ہز گولڈ اینڈ سلور, اور وہ یہی بتاتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ, ہا کذا تفعل دنیا بأہلہا, دنیا یہ کرتی ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ. تو آئی تھنک ہمیں بس وہی جو آپ نے مثال دی نا گاڑی اور پانی والی, اتنا ہمیں سامان اکٹھا کر لینا چاہیے کہ جو اچھی عزت سے گزارا ہو جائے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, اور ایک اچھی ہم اولاد ریز کر کے چلے جائیں, اچھے تعلقات بنا کے چلے جائیں, اور آخرت کے لیے کثرت سے نیکیاں اور صدقہ جاریہ اکٹھا کر کے چلے جائیں, اور بس دنیا عزت سے گزار لیں. لیکن یہ جو پیشن ٹو اچیو مور ہے, اور جو کمپٹیشن ہے سوشل میڈیا کے تھرو, ہر کوئی دبئی ٹریول کر رہا ہے, ہر کوئی ٹرکی جا رہا ہے, شاپنگ کے لیے لوگ دبئی جا رہے ہیں, تو میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ آئی تھنک آئی شوڈ ہیو سو مچ منی کہ میں جب چاہوں پیسے خرچ کر سکوں. آئی تھنک دس مینٹیلٹی از ناٹ گڈ. اور مجھے بھی خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں تو اچھی ہاؤس وائف ہوں اور سب کچھ, بٹ میرے ہسبینڈ جب بھی کہیں جانا چاہے وہ چلے جاتے ہیں, جب بھی کچھ خریدنا چاہے خرید لیتے ہیں, لیکن میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں؟ وائی کینٹ آئی ارن مائی اون منی؟ تو وہی بات ہے کہ دے ڈونٹ فیل اکمپلشڈ اف ناٹ دے ناٹ ارننگ منی. چاہے وہ جتنی مرضی اچھی اولاد بھی ریز کر دیں, یا گھر میں جتنا اچھا مینٹین بھی کریں, یا ان کی وہ اپنی چیسٹی کو بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, اور شاید ان خواتین میں سے ہوں کہ جن کو جنت کے سارے دروازے پکار رہے ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون اپنے نمازیں 5 پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہے, اور اپنی چیسٹی کی حفاظت کر رہی ہے, تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے. اور یہ خاتون اپنے آپ کو سیلف بلیٹلنگ اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمینش کر رہی ہوتی ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, بیکاز اصل کام تو مال کمانا تھا اور وہ میں کما نہیں رہی ہوں. تو شاید سبحان اللہ ہسبینڈس کی نظر میں بھی وائف وہی امپورٹنٹ ہے. کچھ ہسبینڈس کے جو مال کماتی ہے, اور اولاد تو ہر کوئی پیدا کر دیتا ہے, مال کمانے والی خاتون ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ماشاء اللہ یہ ہو رہی ہے, جو اللہ کرے کہ یہ سب کے لیے فروٹفل ہو, بہت اہم ہے. اور مال کمانے کے حوالے سے نا یہ بات واضح ہو کہ برکت کیسے ہوتی ہے. جب ہم اپنی زندگی میں انفاق نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے, مال غلط طریقے سے کماتے ہیں, تو اگر برکت نہیں ہے, یہ میں اس کی ایگزامپل برکت کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور وہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی ہمیں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت پیاس لگ رہی تھی اور پانی پیے جا رہے تھے اور پیاس نہیں بجھ رہی تھی. یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کبھی ایسا لائف میں ہوتا ہے نا, بہت پیاس لگ رہی تھی, پانی پیے جا رہے ہیں, پیٹ بھر گیا ہے, لیکن پیاس نہیں بجھ رہی, سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 3-4 گلاس پانی پی لیا ہے نا, یہ برکت نہیں ہوئی. اس میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نیڈ پوری کر دے, یا آپ کے لیے کافی ہو جائے, یا آپ کے لیے مبارک ہو جائے, یا آپ کے لیے نافع ہو جائے, اس میں خیر پیدا ہو جائے. تو یہ آپ اس کو انجوائے کر لیں, اس میں آپ مطمئن ہو جائیں, سیٹسفائی ہو جائیں. لیکن اب کسی کو اگر بالکل اسی طرح نا, کبھی کبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہیں بھوک نہیں ختم ہوتی, انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے, سوتے ہیں لیکن انہیں نیند مطلب ان کو عجیب مطلب اوور سلیپنگ کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہے ہوتے. اسی طرح اپنی زندگی میں جب ہماری لائف میں معصیت یعنی گناہ, اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے, اب رمضان میں اگر اللہ کرے کہ ہم سب, اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق دے, اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کریں گے, مطلب کوشش انٹینشنلی, مطلب آپ اگر ہمارا مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو تو بڑھا رہا ہے, لیکن ہمارے انفاق کو نہیں بڑھا رہا. ہمارا معیار انفاق بڑھنا چاہیے, ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہوتا ہے. زیادہ پیسے آ گئے, چلو یہ لے لیں وہ لے لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت دل چاہ رہا ہے خریدنے کا تو وہ کسی کو خرید کے دے دیں, مطلب کسی کو, مطلب جس کے پاس وہ نہیں ہے اور واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور اس کو آپ دے دیں. لیکن یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کمانے کے حوالے سے جو 3 طرح کی احتیاطیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہماری یوتھ ہے تو اس کے پاس ایک ذرا کلیئر کٹ ایک کرائٹیریا ہو جائے.
پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی جو آپ کے پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں، آپ کی بالکل آپ کے وہ کام ہیں جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں. دیکھیں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس میں 2 ٹائپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے ڈال دی ہیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیلتھ ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ اپنی فیملی کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. تو یہ آپ کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ اپنی نمازوں کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں ڈنڈی ماریں گے، تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی. تو جو آپ کی وہ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے کمانے کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے، یا تو مصروفیت بڑھ گئی ہے، یا اس کا اسٹریس بڑھ گیا ہے، یا وہ ذہن پہ اتنا زیادہ ذہن کو آکیوپائی کر لیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی جاب چل رہی ہوتی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاب میں نماز چل رہی ہو، اور جاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جاب چل رہی ہے. عقیم الجاب، عقیم السوق. ابھی تو عقیم السوق ہوا ہے نا. جی جی. تو ہمارے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو میری زندگی میں اس کے لیے جو اسپیس چاہیے وہ اویلیبل رہے. اگر میری وہ اسپیس ختم ہو جاتی ہے کمانے کے نتیجے میں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے، بہت سے فادرز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا اچھی پیرنٹنگ کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اچھی پیرنٹنگ کے لیے فادر کی پریزنس چاہیے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پریزنس کو نا پیسوں سے کمپنسیٹ کروں گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، آپ کمانے کی وجہ سے نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، یا تو چھوٹ رہی ہیں، یا کوالٹی آف صلاۃ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، یا ٹائم دے رہے ہیں تو آکیوپائڈ ہیں. بیوی کہہ رہی ہے یار آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا وہ میں ایک ای میل آئی تھی وہ سوچ رہا تھا. بھائی ابھی فیمیل آئی ہے، اس کو سوچو، ای میل کو نہیں سوچو، وہ تمہاری بیوی ہے. تو یہ جو فرق ہے نا، تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیسہ آنے کے نتیجے میں انفاق بڑھنا چاہیے. اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کا معیار انفاق کیا ہے. ہم اکثر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا انفاق ایسا تھا جس کو آج کے دور میں امیجن نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا یعنی ایک سامان تجارت آیا، اور اتنا بڑا کانوائے تھا کہ اس کے اندر غالباً یہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے یا حضرت عبد الرحمن کا، غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کہ اتنا بڑا اس میں تجارت کا اس میں. تو حضرت عائشہ نے کچھ ایسا کہا کہ تم مطلب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ بھائی اتنا مطلب تم نے مال بنا لیا ہے، کچھ ایسا کوئی یعنی جیسے کویسچن کیا، جیسے کوئی تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھئی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو ذرا سا ریمائنڈر دے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دم اس کا جیسے ایک اندازہ ہوا، اور وہ پورا کا پورا میرا خیال ہے کوئی 1000 اونٹ تھے یا کتنے تھے کہ وہ مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، مطلب وہ مدینے میں داخل ہوا تو پورا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک وہ قافلہ ان کا تھا، وہ پورا کا پورا انہوں نے صدقہ کر دیا. ایکچولی وہ ایسے تھا، سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا کہ جب بہت زیادہ لوڈ ہو نا زمین پہ، فار ایگزامپل اگر کئی لوگوں کے گھر فار ایگزامپل ٹرین اسٹیشن کے پاس ہیں یا پاس سے ٹرین گزرتی ہے نا، تو تھوڑی سی نا کپاہٹ سی ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے. تو مدینہ میں نا ایک وائبریشن سی شروع ہو گئی کہ کچھ آیا ہے. تو وہی 700,000 اونٹ تھے، سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی ان کو ریمائنڈ کروایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہوں گے نا، وہ فقراء کے 500 سال بعد جو ہے وہ بلکہ انفیکٹ عثمان بن عفان کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں قحط پڑ چکا تھا، کہ عمر بن خطاب نے خود بھی واٹر میلنز اور دودھ اور چیز اگنور کی، جب تک سب مسلمان نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. تو عثمان بن عفان کا بہت بڑا قافلہ آیا اور بہت ہیوج داخل ہوا. تو فوراً سے جو مرچنٹس تھے اور ٹریڈرز تھے وہ آ گئے کہ ہم آپ کو 5% پروفٹ دیں گے، کچھ نہیں کا 10%. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں 5% نہیں، میرے پاس زیادہ پروفٹ ہے اس کا، مجھے زیادہ بولی لگی ہوئی ہے. تو نے کہا اچھا آپ کو 7% دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے
تو کچھ نے کہا 10% دیں گے. اچھا بڑھاتے گئے, انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں اور کس نے آپ کو اس سے پہلے آ کے بولی لگا دی ہے. کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بہت بڑی بولی لگائی ہوئی ہے اس کی, اور سب کے سب صدقہ میں کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے بانٹ دیا جائے. تو یس وی گیو ایگزامپلز آف عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف, بٹ ان کے انفاق کی ایگزامپلز ہیں, ان کے صرف مال کمانے کی ایگزامپل. ایکچولی یہ بہت پیاری بات کی آپ نے, سبحان اللہ. دیکھیں جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے, تو اس کا یعنی مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو حب المال ہے جنرلی یہ سب کا فتنہ ہوگا. یعنی ظاہری سی بات ہے, when you have money آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو, بچوں کا خیال کر سکتے ہو, پیرنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہو, اور باقی ساری چیزیں بھی کر سکتے ہو, فائنینشلی لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے. تو اس جو چاہت ہے یا جو حب ہے, جو لو ہے, اس کو ڈمینش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا زبردست شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے نا دوسروں کو دو. اپنے جو ہے فار ایگزامپل اگر آپ کو پسند تو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. دیکھیں یہ سٹینڈرڈ ہمارا دین بتاتا ہے, یہ نہیں کہ جو چیز بڑی پرانی ہو گئی ہے 5 سال 10 سال تھوڑی سی پھٹی بھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ غرباء میں دے دیں. ایک اور مائنڈ سیٹ بھی ہے شیخ وسعد, وہ یہ کہ اتنا مال کمانے کی کوشش کرنا کہ خود ہی بندہ سوچے کہ میرے نسلیں کام نہ کریں. یہ بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دا رائٹ مائنڈ سیٹ کہ میں اتنا مال کما کے چلا جاؤں اور اتنی ایفرٹ اور جان ماروں کہ میرے بچوں کو کوئی کام نہ کرنا پڑے, کہ ان کا رزق بھی میں ہی جو ہے نا ان کو دے کے چلا جاؤں. شیخ عمر بن عبدالعزیز یہی کہتے تھے نا کہ سبحان اللہ, وہ جب ان کے بچے آئے, معاشرہ ان کے بیٹے جب آئے, تو ہی ڈڈ ناٹ ہیو سفیشینٹ منی, تو لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ ابھی عمر بن عبدالعزیز یہ کچھ نہ کچھ انفاق کریں گے کہ اچھا یہ میرے بچوں کو اتنا دے دیں یہ وہ, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو. تو جب بچے چلے گئے تو جب لوگوں نے جو ہے پوچھا, سوال کیا کہ یا عمر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے اتنے بچے ہیں, وہ محتاج ہوں گے پیسے کے, کیا آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک بنے, کیونکہ اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کریں گے. اگر یہ بد ہو گئے یعنی بد نکلے, انہوں نے برائیاں کی, تو وہی پیسہ ان کو بھی نقصان دے گا اور پھر مجھے بھی نقصان دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز. اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ نیک بنے نا. جیسے ہمیں سورہ کہف میں بھی جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ جو پیرنٹس سے کب کے فوت ہو چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک سٹیج سیٹ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آتے ہیں اور وہ دیوار کو سیٹ کر دیتے ہیں. وائے وکان ابوہما صالحا, کیونکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے اور یہ اپنا خیال کر سکیں گے. تو علماء نے اس میں سے بڑی زبردست بات کرتے ہیں. ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ ابوہما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیڈیٹ پیرنٹس, کہ اگر کوئی بندہ واقعی نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے, وہی بتاتے ہیں کہ بیلنسڈ اپروچ, اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کیا. ایون سرف سارین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا پورشن آپ نے دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی ٹائم دنیا کے لیے اسپینڈ کریں, اور جتنا پورشن آپ نے آخرت میں رہنا ہے اتنا اپنے دن کا ٹائم آخرت کے لیے اسپینڈ کریں. سو ریشو نکال لیں 10, 20, 50, 60, 70 ڈیوائڈیڈ بائی انفینائٹ اماؤنٹ آف ایئرز, تو کہتے ہیں کتنا ریشو بنتا ہے آپ کے لیے. سو اتنا بس وہ کر کے چلے جائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عبادات کمپرومائز نہ ہو رہی, فیملی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں کمپرومائز, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, نمازوں میں جلدی بھاگم بھاگ آپ کی نمازیں نہ ہو رہی ہوں. ونس یہ آپ کا کام ہو رہا ہے اور باقی ٹائم بچ جائے, بچے ہوئے ٹائم میں سے پھر آپ کمائیں, اور یس ایک رسپیکٹیبل لیونگ جو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ گزاریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پہ نئے کپڑے ہی آئیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنیں, لیکن نئے کپڑے لینا اور یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا کہ کلچر بن چکا ہے, کلچر بن چکا ہے. تو جزاک اللہ خیر. کوئی فائنل ایڈوائزز؟ تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو مال کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آپ مال کما رہے ہیں, لیکن آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جس کا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا اور دوسرے کام کیا کیے, وہ ساری آپ کے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور آپ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, یا مائنڈ لیسلی نماز ہو رہی ہے, یا مائنڈ لیسلی بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں, مائنڈ لیسلی بچوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ ایریا ہے جس کو دیکھنا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ بھائی انفاق بڑھ رہا ہے مال آنے سے یا نہیں بڑھ رہا. تیسری چیز جو مال آنے یا نہ آنے دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بڑا آدمی کون ہے,
کامیاب انسان کون ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہو کہ ہمارے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پروفائل, لوگوں کے پروٹوکولز آپ اس کا خیال کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسے کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جس کے دل میں ایمان موجود ہے, جو صحیح معنوں میں نیک آدمی ہے. اب یہ بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, بڑے منصب, بڑی منسٹریز, بڑی گورنمنٹ آفیشلز, بڑے پروٹوکولز, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثانوی چیزیں ہیں, اور بس ٹھیک ہے مطلب مروبیت سے اپنے دل کو بچایا جائے. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو فائنینشلی آپ سے کم ہے, جو اسٹیٹس میں آپ سے نیچے ہے, جو پروفائل میں آپ سے کم ہے, آپ اس کو سلام میں پہل کرتے ہیں, آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی طرح ہاتھ ملاتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ کہف کی 28ویں آیت, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, بڑی سخت آیت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں, اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک جیسے یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ ایک دن ابا جو ہے اماں سے کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ بچوں کو لیسن دینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ محبت کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, یعنی آپ کی نظریں ہٹیں نہیں ان لوگوں کے اوپر سے. اور کس کو کہا جا رہا ہے, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نظریں ہٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہماری نظریں ہٹ جائیں ان لوگوں پر سے جن پہ رہنی چاہیے, اور نظریں کس پہ نا, یعنی وہ لوگ جن کا جو دل ہے وہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, جو واقعی جن کو اپنی فکر آخرت لاحق ہے, تو یہ جو ہمارا کرائٹیریا یہ بہت اہم ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں, ہمارے نفسیاتی یعنی مسلم سوسائٹی میں اگر مسلمان اس حدیث پہ عمل کر لے تو سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس بینکرپٹ ہو جائیں گے, ان کی جاب بہت مطلب ان کے پاس کام نہیں رہے گا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم ایگزیکٹلی الٹا کرتے ہیں. ہم جو ہم سے کم ہے نا, جس نے مطلب جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو جمعہ پڑھ لیتا ہوں, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں, یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا, تو اس کو خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو اوپر ہے ایسا کوئی ایگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس میں دونوں کوالٹیز جمع ہو جائیں, آپ کے ملنے والوں میں ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں, مال میں آپ سے فائنینشیلی آپ سے کافی نیچے ہے, آپ کی منتھلی آپ کی ایسیٹ اور ویلتھ فرض کیجئے اس لیول پہ اس کی بہت نیچے ہے, وہ کرائے کے مکان میں یا بہت چھوٹی گاڑی میں یا وہ پیدل سائیکل پہ چلتا ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے بہت نیچے ہے وہ آپ کے مقابلے میں. لیکن نیکی اور دین اور علم کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں بہت اوپر ہے. ایک ہی بندے کے اندر دو کوالٹیز ہیں. اب اس کے بارے میں کہتا ہوں سوسائٹی اس سے کیسے بیہیو کرے گی, مارکیٹ اس سے کیسے بیہیو کرے گی. اگر آپ کے اندر دینداری ہے, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں دینداری کا فنکشنل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کو سوسائٹی بہت نیچے, سوسائٹی کہتی ہے یار یہ تو بالکل بیکار ہے, اس کو ویلیو نہیں دیتی, سوسائٹی اس کو بالکل کہتی ہے یہ تو سی گریڈرز ہیں نا, یہ تو انہیں ہٹاؤ, ہم اے گریڈرز ہیں, ہم سارے اس لیول کے, ہمارا ایک کلاس ہے, اس کو اہمیت نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر دینداری موجود ہے, آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عہد میں کوئی حضرت بلال تو نہیں ہو سکتے, لیکن ممکن ہے کہ کوئی انسان حضرت بلال کا تھوڑا سا کوئی اسپارک اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پروفائل میں, ہو سکتا ہے وہ اپنے لک میں آپ کو شاید مطلب آپ کہیں کہ بھائی ہمیں جس طرح کا کمپلیکشن اچھا لگتا ہے ویسا اس کا نہ ہو, ہمیں جس طرح کے ویلتھ اور اسٹیٹس پسند ہے ہو سکتا ہے اس سے وہ بہت نیچے ہو. لیکن کیا آپ بھی اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے سوسائٹی دیکھتی ہے؟ یعنی آپ کی یہ لٹمس ٹیسٹ. یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی, آپ نے تو کہا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ کی چھٹی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی برانڈس کیمپینس چلتی ہیں ورلڈ وائڈ, وہ بھی جو ہے نا بینکرپٹ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بندہ الٹی جو ہم جو ہے پریزنٹ کر رہے ہیں بالکل الٹی جو ہے بات کر رہا ہے. تو میں جانتے ہوئے بھی نا وی آر اے پارٹ آف آل دس کیمپین, نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں, اینڈ وی آر دا پروڈکٹ.
اینڈ وی ڈونٹ نو اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ ہمارے پاس لوئی ویٹون کا یا شنیل کا آ گیا ہے, بٹ وی آر دا پروڈکٹ بیسکلی, ہم اس میں پس رہے ہیں اس پوری چکی میں, اینڈ وی آر اے پارٹ آف دا مشینری آف ہائبر کنزیومرزم اینڈ کیپٹلزم. اور ہمیں اس سے دور ہونا تو دور کی بات ہے, وی بیکم اے پارٹ آف اٹ اینڈ وی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ, یعنی if not trillions, billions of dollars are being spent کہ برانڈز کو کانشیس بنانا, ذہنوں میں برانڈنگ رہے, اور پھر انہوں نے ایسے انجینئرز اور ایسے ایکسپرٹس مینیجرز بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا بندوں کے ذہنوں سے نکلے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ یعنی ایک ایسا سائیکل کام کر رہا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی جو بھی برائی ہے اس کے پیچھے تو شیطان ہی ہوتا ہے. شیطان ہی چاہتا ہے کہ بندوں کو جو ہے نا اللہ کی یاد سے دور کرے, اور پیسہ اور یہ وہ ساری چیزیں, دنیا میں آگے بڑھو, چھوڑو آخرت کی کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی اٹس ویری ایویڈنٹ فار اس ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جو ہے توبہ طائب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کیا کریں. بڑی کمال کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, کہ اللہ ہمیں حق حق بنا کر ہی دکھائیے گا, ایسا نہ ہو کہ ہم کنفیوز ہو جائیں. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور ہمیں باطل باطل بنا کر ہی دکھائیے گا کہ ہم اس کو واقعی سمجھیں کہ یہ باطل ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں تو پیسے کی پوجا کرنے شروع کر دی ہے میں نے. تو یہ ہے کہ اس میں ایشیا کی جو آپ نے بات کی نا, یہ اصل میں ہمارا سلیوری کا اس لیول تک ہم گر چکے ہیں, اور ہمیں پٹے ڈلے ہوئے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, یا وہ جو چینز اینڈ شیکلز بدل گئی ہیں آج کل کے دور کی, کہ ہم میکڈونلڈز اور KFC کا جو بائیکاٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی کی ناٹ وی ہیو آور اون میکڈونلڈز. یعنی سبحان اللہ, یعنی آپ نے ایک گند سے نکل کے آپ دوبارہ گند میں جا رہے ہو, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اپنا میکڈونلڈز یا اپنا جنک فوڈ نہیں بنانا, بلکہ اپنے آرگینک لیونگ پہ آنا. یہ اصل آزادی ہے یہودیوں سے, نہ کہ پاکستانی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو پاکستانی برانڈز ڈرنکس کے آ گئے ہیں اور سب کچھ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اسٹل بیٹر دین دیٹ, بٹ یہ کہ وی ڈونٹ ایسپائر کہ ہمارے ہم جنک فوڈ میں پاکستانی میکڈونلڈز بن جائیں, یا ہم کوک اور پیپسی کا اپنی کولا فیز اور کولا نیکس سے مقابلہ کریں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. یعنی ایز مسلمز ہمارے اینکرز, ہمارے پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کا, ہم اس پلے گراؤنڈ سے ہی باہر ہیں کہ ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے سب کچھ. یعنی یہ اصل میں تو ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو کہتے ہیں کلو من طیبات, کہ دیکھیں یو ٹاک اباؤٹ کولڈ ڈرنکس یا کوئی فرائیڈ چیزیں ہیں, یہ وہ حلال ہیں, پرمیسیبل ہیں, مباح ہیں, لیکن کیا یہ طیبات میں سے ہیں؟ نو, دیز آر ناٹ طیبات. سلمان بھی اس پہ بڑے ڈیٹیل بات کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو میں نے کافی اس پہ انشاءاللہ میں نے ایک اسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے. اچھا, ماشاء اللہ, بلکہ اگلے 1-2 دن میں وہ پرنٹ پہ جا رہی ہے انشاءاللہ. لائف اسٹائل کے اوپر ہے. زبردست زبردست. کس کے اوپر ہے؟ لائف اسٹائل, لائف اسٹائل کے اوپر. اچھا, طرز زندگی اپنے ایمانی تناظر میں, یعنی اسلام کے ورلڈ ویو میں ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اس میں فوڈ کے معاملات ہیں, اس میں ہیلتھ کے معاملات ہیں, اس میں ہمارا روٹین ہے, اس میں کلودنگ ہے, برانڈز ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں تو بتائیے گا انشاءاللہ. I'll definitely purchase, کہ میں بڑا کانشیس ہوں کھانے کے حوالے سے, اور یہ بسارا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے, اور اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ خیر پروڈیوس کرے, سب سے پہلے ہماری اپنی زندگیوں میں, اور پھر جو سننے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں. سلام, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ امت کا ایک ایسٹ ہیں. اینڈ I would definitely recommend everybody to visit سلمان بھائیز چینل اینڈ ERDC کا چینل, اور اسپیشلی ایک جو PTCC کورس ہوتا ہے اس کو لازمی جوائن کریں. اٹس اے لائف چینجنگ کورس فار پیرنٹس, ٹیچرز, مینٹورز اینڈ ایون مسلمز. اور یہ انشاءاللہ آئی واؤچ فار اٹ. دس از ناٹ اے پیڈ پروموشن, لیکن آئی ڈیفینیٹلی ٹرسٹ دس کورس 100%, اور میری اپنی فیملی نے بھی کیا ہے. And I recommend to all of you guys انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی کاوشیں قبول کرے, آپ کے کام میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.